بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسباق چل رہے ہیں ہمارے متن منار السبیل کے، اور باب الوضو تک ہو گیا سبق ہمارا، اور آج کا سبق ہم باب مسح الخفین سے پڑھیں گے۔ اس سے قبل ہم نے باب الوضو پڑھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ وضو میں 1 واجب، 6 فرائض اور 8 شرائط اور 18 سنتیں ہیں۔ ان کو یاد کر لیجئے اور سمجھ لیجئے تاکہ سوال میں آپ کو آسانی ہو کہ کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز جو ہے نا سنت ہے، کون سی چیز فرض ہے اور کون سی چیز جو ہے شرط ہے۔ اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز لکھی ہو، نیچے 4 لکھا ہو کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، آپ کو معلوم ہو۔ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہو اور لکھا ہو کہ یہ فرض میں سے ہے، اب آپ نے صحیح یا غلط میں سے نشان لگانا ہے۔ اب اگر وہ فرائض میں سے یا سنت یعنی جو عبارت لکھی ہوگی وہ اگر اس میں سے ہوگی تو اس پہ ٹک کا نشان لگانا ہے، صحیح کا، نہیں ہوگی تو غلط کا نشان لگانا ہے۔ اس طریقے سے بھی سوال آ سکتا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے باب مسح الخفین، یہ سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ مسح الخفین کا کیا مطلب کہ موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے یہ باب ہے۔ یجوز بشروط 7، کہ موزے پر جو مسح کیا جائے گا وہ 7 شرائط اگر پائی جائیں گی تو موزے پر مسح کر سکیں گے۔ تو کیا مطلب کہ موزے پر مسح کرنے کی کتنی شرائط ہیں؟ 7 شرائط، ان کو ذہن میں رکھیں۔ 7 شرائط ہیں۔ پچھلے جو ہم نے پڑھا تھا وضو میں کتنی شرائط تھی؟ 8۔ موزوں پر مسح کرنے کی کتنی ہیں؟ 7۔ ان 7 کو ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، اس میں اب آگے جو ہے نا ہما آئے گا، اس میں ابھی 7 شرائط میں ہما سے مراد کیا ہے؟ خفین، یعنی دونوں موزے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ لبسہما بعد کمال، پہلی شرط کیا ہے کہ لبسہما بعد کمال الطہارۃ بالماء، کہ پانی کے ساتھ مکمل طہارت حاصل کرنے کے بعد لبسہما، ان دونوں خفین یعنی موزوں کو پہنا ہو۔ یہ پہلی شرط ہے کہ ان موزوں کو کب پہنا ہو؟ کہ مکمل پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کے بعد۔ کیا مطلب؟ اگر تیمم کر کے کوئی موزے کا پہنے گا تو اس پہ پھر وہ مسح نہیں کر سکے گا، پانی سے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہی موزے پہن سکے گا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کہ وسترہما لمحل الفرض ولو بربطہما، کہ جو محل فرد ہے یعنی ٹخنوں تک، یہ محل فرد ہے نا دھونا، تو وہاں تک یہ موزے، یہ وسترہما یعنی دونوں موزے اس محل فرض کو کیا کر دیں؟ چھپا دیں۔ ولو بربطہما، اگرچہ ان موزوں کو باندھا ہی کیوں نہ ہوا ہو پھر بھی جائز ہوگا، اگرچہ باندھنے کے ذریعے محل فرض کو چھپایا ہوا ہو پھر بھی جائز ہے، اور یہ شرط ہے۔ تیسری شرط وامکان المشی بہما عرفاً، بہما یعنی ان دونوں موزوں کے ذریعے امکان المشی عرفاً، جتنا چلنا ایک عام سی انسان چلتا ہے اتنا چلنا ممکن ہو، ان موزوں کے ساتھ عرف میں جتنا چلنا ممکن ہے اتنا چلنا ممکن ہو۔ وثبوتہما بنفسہما، اور یہ دونوں موزے خود بخود کھڑے بھی ہو سکتے ہوں، یہ بھی اس کی شرائط میں سے ہے۔ یہ چوتھی شرط ہے کہ چوتھی شرط کیا ہے کہ اگر موزے اتار کے آپ رکھ دیں تو وہ ایسے کھڑے سے ہو جائیں، ایسے پڑے ہوئے نہیں ہو جائیں ایسے جیسے پڑے ہوئے، بلکہ وہ ایسے کھڑے سے ہو جائیں اتنے یعنی موٹے ہوں۔ پانچویں شرط واباحتہما، اور وہ موزے اس طریقے سے ہوں کہ وہ جائز بھی ہوں، ایسا نہیں کہ چوری کے ہوں یا ایسی کھال کے بنے ہوں کہ جو نجس ہوتی ہے، یعنی ان کے جو موزے کے اندر جائز ہوں۔ یہ پانچویں شرط ہے۔ وطہارۃ عینہما، اور ظاہری طور پر وہ پاک بھی ہوں، یہ چھٹی شرط۔ اور ساتویں شرط وعدم وصفہما البشرۃ، وعدم وصفہما البشرۃ، البشرہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں کہ لا یصف البشرہ، بشرہ کا مطلب ہوتا ہے کھال، تو وعدم وصفہما البشرہ، ایسے موزے بھی نہ ہوں کہ جن سے کھال نظر، یعنی ایسے موزے بھی نہ ہو جن سے کھال نظر نہ آتی ہو، اس طریقے سے موزے ہوں جن سے کھال نظر نہ آتی ہو۔ یہ 7ویں شرط ہے۔ یہ 7 شرائط موزوں پر مسح کرنے کی ہیں، ان کو سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ آگے فَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ وَالْعَاصِي بِسَفَرِهِ مِنَ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ يَوْمًا وَلَيْلًا، کہ مقیم جو شخص یعنی مقیم ہے، ابھی سفر پر نہیں ہے مقیم،
وہ مسح کرے گا. والعاصی بسفرتن، یا کوئی گناہ گار سفر کر رہا ہے، سفر یعنی کسی عام حالت میں یا کسی عام چیز میں سفر نہیں کر رہا بلکہ کسی گناہ کی وجہ سے سفر کر رہا ہے، تو اس کو مسافر کی ظاہر مہلت نہیں ملے گی. تو کوئی ایسا گناہ گار یعنی سفر گناہ کی نیت سے کر رہا ہے تو اس کی مدت کتنی ہوگی موضوع پر مسح کرنے کی؟ یومن ولیلہ، ایک دن ایک رات ہوگی. لیکن وہ مدت کب سے شروع ہوگی؟ من الحدث بعد اللبس، کہ پہننے کے بعد جب حدث لاحق ہو جائے گا اس وقت سے اس کی مدت شروع ہوگی. مثال کے طور پہ 7 بجے کسی نے وضو کیا اور موزے پہن لیے، اب 9 بجے اس کا وضو جب ٹوٹے گا اس وقت سے اس کی مدت شروع ہوگی. اب اگر وہ مقیم ہے یا گناہ گار ایسا سفر کر رہا ہے جو گناہ کی نیت سے ہو تو اس کو سفر کی مہلت نہیں ملے گی. تو اب وہ جب سے وضو ٹوٹے گا موزے پہننے کے بعد سے اس وقت سے مدت شروع ہوگی. کتنی؟ 1 دن اور 1 رات. یہ مدت ذہن میں رکھیں کہ مقیم کی مدت کتنی ہے؟ 1 دن اور 1 رات. والمسافر، اور اگر کوئی مسافر ہوگا تو وہ موضوع پر جو مسح کرے گا کتنے دن؟ 3 ایام بلیالیہن، 3 دن 3 رات مسح کرے گا. آگے فلو مسح فی السفر ثم اقام، اگر کسی نے مسح کیا تھا سفر میں لیکن پھر کیا ہو گیا؟ وہ مقیم ہو گیا. او فی الحضر ثم سافر، یا مسح کیا تھا حضر میں، حالت حضری میں، لیکن وہ کیا ہو گیا؟ پھر اس کے بعد پھر کیا ہو گیا؟ مسافر ہو گیا. او شک فی ابتداء المسح، یا اس کو شک ہو گیا کہ مدت میری کب سے شروع ہوئی ہے، مدت میں شک ہو گیا کہ مسح میں نے کب سے شروع کیا ہے، کب سے اس کو معلوم نہیں، شک ہو گیا اس میں. تو لم یزد علی مسح المقیم، تو وہ مقیم کی جو مدت ہے اس سے زیادہ پھر وہ اس میں مسح نہیں کرے گا. مقیم کی مدت کتنی؟ 1 دن 1 رات. یعنی جب شک ہو جائے یا مسافر جو ہے نا مقیم ہو جائے یا مقیم جو ہے نا مسافر ہو جائے تو 1 دن 1 رات سے زیادہ مسح نہیں کرے گا. آگے واجب ہے. کیا واجب ہے موضوع میں؟ پہلے ہم نے 7 شرائط پڑھی تھی نا موضوع کی. ایک واجب ہے. واجب کیا ہے؟ کہ مسح اکثر اعلی الخف، کہ موضوع کی جو اوپری حصہ ہے یعنی جو پنجہ جس کو ہوتا ہے اوپر کی طرف کا، اس کے جو ہے کیا کرے گا؟ مسح کرنا واجب ہے. ولا یجزئ، کافی نہیں ہوگا مسح کرنا. ولا یجزئ مسح اسفلہ وعقبہ، کہ مسح کرنا کافی نہیں ہوگا نیچے کی طرف سے یا عواقب ہی یا اطراف کی طرف سے یعنی سائڈوں کی طرف سے، ایسا کافی نہیں ہوگا. ولا یسن، اور یہ سنت بھی نہیں ہے، لازم وہ کیا ہے کہ مسح کرے اوپر کی طرف سے، جو ظاہری اوپر کی طرف سے مسح کرتے ہیں. یہ دیکھیں یعنی یہ جو موزے پر جو مسح کرنے کا طریقہ، یہ اوپری جو حصہ ہے یہاں سے جو ہے نا مسح کیا جائے گا. آگے وَمَتَى حَصَلَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلِ، اور وہ چیز جو غسل کو واجب کر دیتی ہے جب وہ پائی جائے، کہ وَمَتَى حَصَلَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلِ، یعنی وہ چیز جو غسل کو لازم کر دیتی ہے اگر وہ پائی جائے. او ظہر بعض محل الفرض، یا جو محل فرض ہے یعنی ٹخنوں تک ان میں سے کوئی حصہ ظاہر ہو گیا، موزہ کھل گیا یا پھٹ گیا کچھ بھی. او انقضت المدت، یا مدت ختم ہو گئی، تو بطل الوضوء، وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا. یہاں تک یہ مسح الخفین ہو گیا. آگے فصل. اس فصل میں جو پٹی پر کس طریقے سے مسح کیا جائے گا، اگر پٹی بندھی ہوئی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. وصاحب الجبیرہ، پٹی والا جس نے پٹی باندھی ہے، ان وضعها علی طہارت، اگر پٹی پاکی پر باندھی ہے یعنی پاک تھا پھر پٹی باندھی ہے. ولم تتجاوز محل الحاجہ، اور جتنی ضرورت تھی جتنا زخم ہے اس سے پٹی تجاوز نہیں کی، صرف جو محل حاجہ یعنی ضرورت کی جو زخم ہے جو بھی ہے اس پر پٹی لگی ہوئی ہے. غسل الصحیح، اور اس کا پھر کیا کرے گا؟ اس کے جو غسل یعنی اس کا وضو کرنا صحیح ہے، اس کو دھونا صحیح ہے. ومسح علیہا بالماء، اور جو پٹی پر جو ہے نا پانی کے ذریعے مسح کرے گا. واجزا، اور یہ کافی ہو جائے گا اگر پٹی پاکی پر باندھی ہے اور محل سے تجاوز نہیں کی. یہ اس طرح کر کیا کرے گا؟ پھر وضو کرے گا اور پٹی پر کیا کرے گا؟ مسح کرے گا. وإلا، اگر اس طریقے سے نہیں تھا کہ پٹی جو ہے نا محل سے بڑھ گئی ہے یا پاکی پر نہیں باندھی، اس طریقے سے نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وجب، لازم اس پر اب کیا کرے؟ مال غسلی، کہ وضو بھی کرے، جو اعضاء ان سب کو دھوئے اور جو پٹی کو پر جو ارد گرد جو ہے نا اس کو بھی دھوئے. ان یتیمم لہا، اور اس کے بعد پھر بعد میں آخر میں کیا کرے؟ تیمم بھی کرے. یہ دوسری صورت. تیسری صورت کہ ولا مسح ما لم توضع علی طہارت وتتجاوز المحل، اور مسح نہیں کرے گا کہ اگر اس پٹی کو پاکی پر نہیں رکھا اور چوٹ والی جگہ سے تجاوز کیا ہے تو صرف مسح نہیں کرے گا بلکہ ولا مسح، تو یعنی پہلی بات کہ صرف مسح نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا؟ فیغسل، دھوئے گا بھی، ویمسح،
مسح بھی کرے گا ویتیمم، اور آخر میں کیا کرے گا؟ تیمم بھی کرے گا۔ یہ تیسری صورت، یعنی اس میں 3 صورتیں بنائی ہیں۔ پہلی صورت کہ پٹی کو اگر پاکی پر رکھا ہے اور وہ تجاوز نہیں کری ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ صرف جو ہے نا دھوئے گا، یعنی باقی جگہوں کو جو جگہ صحیح ہے، جو اعضاء صحیح ہیں، اور جو پٹی والی جگہ اس کا مسح کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس پر اس طریقے سے نہیں تھا تو پھر کیا کرے گا؟ دھوئے گا بھی، یعنی غسل کے ساتھ دھوئے گا بھی اور ساتھ ساتھ تیمم بھی کرے گا۔ تیسری صورت کہ چوٹ والی جگہ سے پٹی تجاوز بھی کر گئی اور طہارت کے علاوہ بھی اس نے جو ہے نا باندھی ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر سارے اعضاء جو صحیح اعضاء ہیں ان کو دھوئے گا، پٹی پر مسح کرے گا اور آخر میں کیا کرے گا؟ تیمم بھی کرے گا۔ یہ اس کی صورت ہے جبیرہ کی۔ آگے باب نواقض الوضوء، اس سے پہلے ہم نے باب مسح الخفین پڑھا، اس میں کتنی تھی؟ 7 شرائط تھیں، 1 واجب تھا۔ پھر فصل پڑھی، فصل میں جو ہے نا جبیرہ کے 3 طریقے بتائیں۔ اب آگے باب نواقض الوضوء وہی 8 کہ وضو کو توڑنے والی کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں۔ وضو کو توڑنے والی کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں۔ احدھا کہ نواقض الوضوء میں سے پہلی چیز کیا ہے جو وضو کو توڑنے والی ہے؟ الخارج من السبیلین قلیلا کان او کثیرا، کہ پیشاب پخانے دونوں راستوں میں سے کوئی بھی چیز نکلے، چاہے وہ کیا ہو؟ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، طاہرا او نجسا، پاک ہو یا ناپاک ہو، یعنی پاک جیسے آپ کے سامنے بولا تھا تسبیح نکل گئی، دھاگا نکل گیا، کوئی بھی چیز ایسے نکل گئی وہاں سے، یا کوئی ناپاک چیز نکلے، پیشاب پخانا کوئی بھی، تو اس پیشاب پخانے کے راستے سے نکلے گی تو وضو کو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز خروج النجاست من بقیۃ البدن، نجاست کا نکلنا بدن کے دوسرے حصوں میں، دوسری جگہ میں سے۔ فإن كان بولا او غائطا، اب اگر وہ بدن کے دوسرے حصے سے کوئی نجاست نکلی، اگر وہ پیشاب ہے او غائطا یا پخانہ ہے، نقض مطلقا، جتنی بھی نکلے، تھوڑی سی بھی نکلے گی وضو ٹوٹ جائے گا بدن کے کسی بھی حصے سے۔ وإن كان غيرهما، اگر پیشاب پخانے کے علاوہ کوئی چیز ہو، قدم جیسے خون، والقی یا الٹی، نقض جب ٹوٹے گا، ان فحوشا فی نفس کل احد بحسبی، کہ ان میں سے ہر چیز اپنے، یعنی خون یا الٹی اپنی ایک حساب سے اگر نکلے، اس میں جو ہے نا کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹے گا۔ جیسے خون اتنا نکلے کہ خون بہہ جائے، خون کا حساب یہ ہے۔ الٹی کا حساب کیا ہے کہ اتنی آئے کہ منہ بھر کے آئے، اس اپنے حساب سے نکلے۔ ان میں سے کوئی بھی جو اپنے حساب سے جب نکلے گی تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے۔ الثالث، تیسری چیز وضو کو توڑنے والی، زوال العقل، عقل کا زائل ہو جانا، او تغطیتہ باغماء او نوم، یا نیند کی وجہ سے یا بے ہوشی کی وجہ سے عقل کا ختم ہو جانا، اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ ما لم یکن النوم یسیرا عرفا من جالس وقائما، لیکن وہ تھوڑی سی نیند نہیں جو عام طور پر ایک پائی جاتی ہے، چاہے وہ بیٹھنے کی حالت میں ہو یا کھڑے ہونے کی حالت میں، انسان بیٹھے بیٹھے جیسے سو جاتا ہے، تو اس سے وہ نیند مراد نہیں ہے جو عرفن میں پائی جاتی ہے۔ الرابع، چوتھی چیز جو وضو کو توڑنے والی ہے، مس بیدہ۔ اچھا، یہ مس ذہن میں رکھیں، ایک ہے مس اور 5ویں میں آئے گا لمس۔ مس اور لمس، مس کا مطلب کیا کرنا؟ چھونا، یعنی کسی کو خود ہاتھ پھیرنا نہیں، ایسی کوئی چیز ٹچ ہو جائے، یعنی ہاتھ سے کوئی ہاتھ کسی بھی چیز کو ایسی لگ جائے، چلتے ہوئے گزرتے ہوئے ایسے، یا بازار میں چلتے ہوئے کوئی ہاتھ کسی کو لگ جاتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں مس۔ اور لمس بولتے ہیں باقاعدہ ہاتھ کسی چیز کو پھیرنا، یہ ہوتا ہے لمس۔ اس کو پہلے معنی ذہن میں رکھیں۔ تو چوتھی چیز کیا ہے؟ مس بیدہ، کہ ہاتھ کے ساتھ کسی چیز کو چھونا، ٹچ کرنا، لا ظفرہ، نہ کہ ناخن کے ساتھ بلکہ ہاتھ کے ساتھ، کھال کے ساتھ، ہاتھ کی، ناخن کے ساتھ نہیں۔ کس کو ٹچ کرنا؟ فرج الآدمی المتصل بلا حائل، کہ آدمی کی فرج، آدمی کی جو شرمگاہ ہے اس کے وہ ہاتھ اس کو ٹچ ہو جائے بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی کپڑے کے، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ او حلقۃ دبری، اور اسی طرح یا ٹچ ہو گیا یا چھو لیا کسی پیچھے والی شرمگاہ کو، تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ لا، یعنی لا ينتقض الوضو، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مس الخصیتین، یعنی خصیتین کو چھونے سے، انڈوں کو چھونے سے جو ہے نا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ولا، اسی طریقے سے وضو نہیں ٹوٹے گا مس محل الفرج البائن، کہ جو فرج ہے اس کے ظاہری کو چھونے سے بھی جو ہے نا، ظاہری محل کو بھی چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چوتھا نواقض وضو ہے۔ الخامس، 5واں نواقض وضو، 5ویں چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لمس بشرۃ الذکر الانثى او الانثى الذکر، مرد عورت کو یا عورت مرد کو کی کھال کو چھوئے،
सलाए मसले टच करे, लम्स मतलब ये लिशाहवतिन शहवत के साथ, मिन गैर हाइल बग़ैर किसी हाइल बग़ैर कोई कपड़ा ना हो, यानी खाल को टच करे या खाल से खाल को लगाए मर्द औरत को या औरत मर्द को शहवत के साथ बग़ैर किसी हाइल के, तो उससे भी वज़ू टूट जाएगा। वलौ कानल मलमूसु मय्यतन औ अजूज़न औ महरमन, अगरचे जिसको टच कर रहा है, जिसको छू रहा है, जिसको सला रहा है, वो अगरचे क्या है, मैयत है या बूढ़ी है या बूढ़ा है, और महरमन या महरम है, यानी ऐसे महरम जिससे निकाह नहीं हो सकता, वो भी वही अगरचे क्यों ना हो, लेकिन शहवत के साथ बग़ैर हाइल के ऐसे हाथ फेरा, खाल को खाल से लगाया, तो इससे भी क्या हो जाएगा, वज़ू टूट जाएगा। ला यंतक़िदुल वज़ू, ला का मतलब यानी वज़ू नहीं टूटेगा। लम्सु मन दूना सबईन, कि वज़ू नहीं टूटेगा कि जो 7 साल से कम उम्र को किसी को अगर छू ले, 7 साल से कम उम्र को अगर किसी को छुएगा, बच्चा या बच्ची किसी को भी, तो ला इससे वज़ू नहीं टूटेगा। आगे वला, इसी वला का भी मतलब है कि वज़ू नहीं टूटेगा। वला यंतक़िदुल वज़ू, वज़ू नहीं टूटेगा। लम्सु, कि अगर छुआ, सिन दांतों को, वज़ुफ़रिन या नाखून को, वशारिन या बालों को, वला इसी तरीके से वज़ू नहीं टूटेगा। लम्स बिदालिक, इस तरह की किसी और चीज़ को छूने से भी वज़ू नहीं टूटेगा, यानी ऐसी चीज़ को छूना जिसमें खून नहीं होता, ये मतलब है। अब नाखून हो गए, दांत हो गए, बाल हो गए, इसमें खून नहीं होता, तो इसी तरह की और किसी और चीज़ को भी छुएगा बग़ैर किसी हाइल के शहवत के साथ भी, तो वज़ू नहीं टूटेगा। वज़ू खाल को खाल से लगाने से टूटेगा। आगे वला यंतक़िदु वुज़ूउल ममसूस फ़र्जुहु वल मलमूस बदनुहु, इसी तरीके से वज़ू नहीं टूटेगा जिसको छुआ जा रहा है, जिसकी फ़र्ज को छुआ जा रहा है या जिसके बदन को छुआ जा रहा है। वलौ वजद शहवत, अगरचे शहवत भी पाई जाए, यानी जो छूने वाला है, जो टच करने वाला है, उसका टूटेगा। जिसको टच किया जा रहा है, अगरचे उसके अंदर भी शहवत पैदा हो रही है, लेकिन उसका वज़ू नहीं टूटेगा। जो ये हरकत करने वाला है, जो ये ठरकपन दिखा रहा है, जो ये ठरकी है, उसका वज़ू टूटेगा, दूसरे का नहीं टूटेगा। छठी चीज़ जिससे वज़ू टूट जाता है, गस्लुल मय्यिति औ बादिही, कि मैयत को गुस्ल देना या उसके बाद हिस्से को गुस्ल देना, कि गुस्ल उसने पूरी मैयत को दिया है, या उसके हाथ पाँव धोए या सर धोए, या मैयत के बाद हिस्से को गुस्ल दिया, तो उससे भी वज़ू जो गुस्ल देने वाला है उसका टूट जाएगा। वल गासिलु हुआ, और गुस्ल देने वाले से मुराद है, मन युक़ल्लिबुल मय्यिता व युबाशिरुहु, कि जो मैयत को क्या कर रहा है, अलट पलट कर रहा है और उसकी खाल को, अपने हाथ को, उसकी खाल को टच कर रहा है, वो मुराद है। ला, उसका वज़ू नहीं टूटेगा। मैं यसुब्बुल मा, जो मैयत के ऊपर पानी डाल रहा है, यानी एक बंदा तो खड़े होकर ऊपर से पानी डाल रहा होता है मग्गे के ज़रिए, पाइप के ज़रिए, और दूसरा जो है ना हाथ के ज़रिए उसको मल रहा होता है, अलट पलट कर रहा होता है। तो जो पानी डालने वाला है उसका वज़ू नहीं टूटेगा, जो मैयत को गुस्ल दे रहा है, हाथ लगा रहा है, उलट पलट कर रहा है, उसका वज़ू टूटेगा, वो मुराद है यहाँ पर। 7वीं चीज़ जिससे वज़ू टूट जाता है, अक्लु लहमिल इबिली, ऊँट के गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। वलौ नई अन, अगरचे वो गोश्त कच्चा ही क्यों ना हो, कच्चा ही गोश्त क्यों ना खा लिया, नई अन मतलब कच्चा, अगरचे कच्चा गोश्त ही क्यों ना खाया, उससे भी वज़ू टूट जाएगा। आगे फला नक़दा बिबक़ियत अज्ज़ाइहा, लेकिन ऊँट के गोश्त के अलावा जो बक़िया अज्ज़ा हैं उनको खाने से वज़ू नहीं टूटेगा। भाई कौन से अज्ज़ा हैं, का कबीलिन जैसे कलेजी, व क़ल्बिन जैसे दिल, व तिहालिन जैसे तिल्ली, व किरशिन जैसे ओजड़ी, व शहमिन जैसे चर्बी, व कुल्यतिन जैसे गुर्दे, व रासिन जैसे सर, व लिसानिन जैसे ज़बान, व सनामिन जैसे कुहान, यानी सलामी, जो ऊँट की सलामी ऊपर होती है ना कुहान, वो, व कवारिन जैसे पाए, व मुसरानी जैसे आते होती है ना पेट में, या वो, व मरक़ लहमिन या गोश्त का शोरबा, इनके बक़िया जाके खाने से वज़ू नहीं टूटेगा, सिर्फ ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूटेगा। ये जैसे कोई इबारत आती है ना, लिखा हो कि भाई ऊँट के यानी सर खाने से वज़ू टूटेगा, ये लिखा हो कि ऊँट के चर्बी खाने से वज़ू टूट जाएगा। अब आगे लिखा हो सही या गलत, आपने सही पे निशान लगाने या गलत पे। अब चर्बी खाने से वज़ू नहीं टूटेगा, तो आपने क्या लगाना है, सही उस पे निशान लगाना है जो उसका मसला होगा। आगे
ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، اسی طریقے سے حانث نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اس طریقے کی چیز کھانے سے جس نے جب قسم کھائی ہو کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. کسی نے قسم کھائی ہو کہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اب اس نے اونٹ کے پائے، چربی، دل، کلیجے کھا لیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ یہ گوشت میں شامل نہیں ہیں. 7 چیز ہو گئی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. الثامن، 8ویں چیز جس سے کیا ہو جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، الردۃ، کہ مرتد ہو جانا، دین سے پھر جانا، العیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، کہ اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آگے وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ الْغُسْلَ أَوْجَبَ الْوُضُوء غَيْرَ الْمَوْتِ، سوائے موت کے ہر وہ چیز جو غسل کو لازم کر دیتی ہے تو وضو خود بخود اس سے ٹوٹ جائے گا. تو لہٰذا نواقض وضو کتنے ہیں؟ 8 ہیں. نواقض وضو کتنے؟ 8 ہیں، ان کو یاد کر لیں. اب ان میں سے کوئی بھی چیز آئے گی وہ لکھا ہوگا کہ وہ نواقض وضو میں سے ہے یا نہیں، تو آپ نے اس کو سمجھ کے جواب دینا ہے. آگے فصل، من تیقن الطہارۃ وشک فی الحدث، کہ جس کو یقین تھا پاکی پر لیکن اس کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں وضو ہے میرا یا نہیں، غسل ہے یا نہیں، یعنی یقین تو پاکی پر ہے لیکن شک کس پر ہو گیا؟ ناپاکی پر ہو گیا. او تیقن الحدث، یقین تو ناپاکی پر ہے، وشک فی الطہارۃ، لیکن شک ہو گیا کس پر؟ پاکی پر، کہ یہ تو اس کو یقین ہے کہ میں حمام سے پیشاب پخانہ کر کے آیا ہوں، یہ میرا وضو نہیں ہے، لیکن یہ شک ہے کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. عامل بما تیقنا، تو اسی پر عمل کرے گا جس بات پر یقین ہے. جو بات پختہ یقینی ہے اس پر عمل کرے گا. پختہ یقین طہارت پر ہے تو طہارت پر رہے گا. پختہ یقین جو ہے نا ناپاکی پر ہے، حدث پر ہے، بغیر وضو ہونے پر ہے، اس پر عمل کرے گا. آگے وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ، کہ حرام ہے جو بغیر وضو بغیر غسل کے ہو. کیا کیا چیزیں حرام ہے اس پر؟ الصلاۃ، نماز پڑھنا، یہ حرام ہے چیزیں. والطواف، طواف کرنا بغیر وضو بغیر غسل والے کو کیا ہے؟ حرام ہے. ومس المصحف ببشرته، کھال کے ساتھ قرآن کریم کو ٹچ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. بلا حائل، بغیر یعنی کسی کپڑے کے حائل، کھال کے قرآن کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، کوئی کپڑا نہ ہو تو ٹچ کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. آگے وَيَزِيدُ مَنْ عَلَيْهِ غسل، لیکن جس پر غسل فرض ہے اس پر اور چیزیں بھی حرام ہیں. کیا؟ بقراءۃ القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی حرام ہے اس پر، کہ جس پر غسل لازم ہوتا ہے، غسل فرض ہے جس پر. واللبس فی المسجد بلا وضوء، اور بغیر جس پر غسل لازم ہے، فرض ہے، اس کا بغیر وضو کے مسجد میں ٹھہرنا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ان حرام چیزوں کو یاد کر لیجیے گا، یہ بھی امتحان میں آتی ہیں. آج کا سبق یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.